بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا کہ کتاب علم نحو میں ہے، اور نحو کسے کہتے ہیں یہ پوری بحث بھی بتا دی گئی تھی۔ نحو کے لغوی معنی آتے ہیں ارادے، قصد، طریقے اور جانب کے۔ اس کا معنی آتا ہے راستے کا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اور علم نحو اصطلاح میں ایسے قواعد کے جاننے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کلام عرب کے یعنی عربی زبان کے احوال، اس کے معرب اور مبنی ہونا وغیرہ معلوم ہو۔ اس فن کا نام نحو اس بنا پر رکھا گیا کہ عربی زبان میں گفتگو کرنے والا کلام عرب کے طریقے کی پابندی کرتا ہے۔ تو لغوی معنی اس کا ایک تھا طریقہ، راستہ۔ چونکہ اس زبان میں گفتگو کرنے والا کلام عرب کے طریقے کی پابندی کرتا ہے، اس لیے اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ اس علم کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ جب بھی علم نحو کے اندر کوئی بات آئے گی تو وہ کلمہ یا کلام سے متعلق ہوگی، کیونکہ اس میں انہی کے احوال سے بحث ہوتی ہے۔ اس علم کی غرض و غایت تقریر و تحریر کے وقت کلمات کو باہم ملا کر لکھنے اور تلفظ کرنے میں غلطی سے بچنا۔ جب ہم کوئی بات عربی زبان کے اندر لکھیں گے یا کوئی بات بولیں گے تو اس کے اندر تلفظ کی غلطی سے بچنے کو کیا کہتے ہیں؟ بچنے کے لیے علم نحو کی ایجاد ہوئی ہے۔ نیز قرآن و حدیث کے صحیح معنی اور مدلول کو سمجھنے کے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا اس علم کی غرض و غایت ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اس علم کے بانی کون ہیں؟ تو اس علم کے قواعد و ضوابط سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی رہنمائی میں ان کے شاگرد رشید ابو الاسود دؤلی، جن کی وفات 67 یا 69 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اس علم کے قواعد و ضوابط کو مرتب کیا۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ابو الاسود دؤلی نے سب سے پہلے قرآن حکیم پر اعراب اور نقطے لگائے۔ تو یہ کتاب کس فن میں ہے؟ علم نحو میں۔ علم نحو کی لغوی اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، اس کا موضوع، غرض و غایت آپ کے سامنے آ گئی، اور علم نحو کے بانی کون ہیں یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب بات رہ جاتی ہے کہ یہ کتاب ہدایت النحو کس نے لکھی ہے، اس کے مصنف کے کیا حالات ہیں، اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ دیکھیے، ہدایت النحو کے مصنف، ان کا نام عثمان ہے اور لقب سراج الدین ہے۔ اخی سراج ان کو کہتے ہیں، اخی سراج اودھی سے یہ مشہور ہوئے ہیں، معروف بھی اخی سراج اودھی ہیں۔ ریاست اودھ کے باشندے تھے، اس لیے اودھی کہے جاتے ہیں۔ میر خرد جو آپ کے درسی ساتھی بھی ہیں، ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لکھنوتی ریاست بنگال کے باشندے تھے۔ لکھنوتی یہ ریاست بنگال کے باشندے تھے۔ آپ بہت بڑے ولی اور صاحب ریاضت تھے۔ صاحب ریاضت یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ مشائخ چشت میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جو ایک بیعت کا سلسلہ چلتا ہے، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، تو ان میں سے یہ مشائخ چشت میں شمار ہوتے ہیں۔ ابھی کم عمری تھی کہ شیخ نظام الدین اولیاء محمد بدایونی دہلوی کی خدمت میں دہلی پہنچے اور آپ کے حلقہ ارادت سے منسلک ہو گئے۔ تعلیم و تعلم کا شوق اسی وقت سے تھا، مگر شب و روز عبادت و ریاضت اور حضرت سلطان المشائخ کے مہمانوں کی خدمت کی وجہ سے اس
کا موقع نہ مل سکا، یعنی پڑھ سکیں یا پڑھا سکیں، اس کا موقع ہی نہیں ملا، حالانکہ انہیں شوق تھا، لیکن چونکہ وہ کس سے بیعت ہو گئے تھے؟ حضرت نظام الدین اولیاء سے، ان سے بیعت ہونے کی وجہ سے خانقاہی نظام میں ہی وہ لگے رہے اور تعلیم و تعلم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ پھر حضرت سلطان المشائخ کے اشارے سے اس طرف متوجہ ہوئے اور تحصیل علم کے لیے غیاث پور مولانا فخر الدین زرادی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے علم صرف کی مختلف کتابیں پڑھی۔ سب سے پہلے کون سی کتابیں پڑھی؟ علم صرف کی۔ اس کے بعد سلطان المشائخ کے دوسرے مرید مولانا رکن الدین اندرپتی کی خدمت میں جا کر ان سے کافیہ، مفصل، قدوری اور مجمع البحرین کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد بھی پڑھنے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ علوم و فنون میں کامل مہارت حاصل کرنے کے ساتھ فتویٰ نویسی اور تدریس میں بھی کمال پیدا کر لیا۔ صاحب خزینۃ الاصفیاء کا بیان ہے کہ آپ 6 ماہ کے عرصے میں 6 مہینے کے اندر ہی علم کے ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے کہ بڑے سے بڑے عالم کو بھی آپ سے بحث و مناظرے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ تکمیل علم ظاہری اور تحصیل خلافت کے بعد بھی آپ حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں رہے اور عبادت و ریاضت کے ساتھ تعلیم و تحصیل کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت سلطان المشائخ کے انتقال کے 3 سال بعد بنگال کا سفر کیا۔ بنگال میں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، آپ کی برکت سے سارے بنگال میں ایمان و عرفان کا چراغ روشن ہو گیا۔ شیخ علاء الحق پنڈولی بنگالی، جن کی ولایت کے آگے سارا بنگال سرنگو ہے، آپ ہی کے تربیت یافتہ خلیفہ تھے۔ 768 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ عارف امجد سراج الدین سے تاریخ وفات برآمد ہوتی ہے۔ تو ایک ان کے حالات تھے ہدایت النحو کے مصنف کے، اس میں سے آپ کو موٹی موٹی بات یاد رکھنی ہے کہ ان کا نام عثمان تھا، لقب سراج الدین تھا، مشہور کس سے تھے؟ اخی سراج سے۔ وفات کب ہوئی؟ 700۔ ان کی وفات کا جو سن ہے اس میں بھی اختلاف ہے، کہیں 758 ہے، کہیں 768 ہے، اور جو ان کی پیدائش کا سن ہے وہ تو کسی نے لکھا ہی نہیں، وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو جو سن وفات ہے اس میں بھی اختلاف ہے، کسی نے 758 لکھا ہے اور کسی نے 768 ہجری۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ان کے بارے میں یاد رکھنی ہے، اور پھر یہاں سے یہ ترجمہ یاد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اور رحمت و سلامتی نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے قرآن کریم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیا، اور اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے، جب وہ کتاب اپنی شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی کام شروع کیا جائے جو اچھا کام ہو اور اس میں بسم اللہ یا اللہ کی تعریف نہ کی جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ او بحمد اللہ فہو اقطع۔ ہر اچھا کام جو بسم اللہ یا الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور اللہ کی تعریف سے کیا ہے۔ اما بعد،
بہرحال حمد و صلات کے بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو لکھا گیا ہے علم نحو کے اندر، جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ، میں نے اس کے اندر علم نحو کے مقاصد کو کافیہ کی ترتیب پر جمع کیا ہے، مبوبا و مفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، مبوبا و مفصلا بعبارۃ واضحۃ، باب در باب، فصل در فصل، واضح عبارت میں، مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، اس کے تمام مسائل کی مثالوں کے لانے کے ساتھ، اس کے تمام مسائل کی مثالوں کو پیش کرنے کے ساتھ، من غیر تعرض للأدلة والعلل، دلائل اور علتوں سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر، لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، تاکہ یہ تشویش میں نہ ڈال دے، الجھن میں نہ ڈال دے مبتدی طالب علم کے ذہن کو مسائل کے سمجھنے سے، وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، اور میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا ہے، رجاء ان یہدی اللہ تعالی، اس بات کی امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرمائیں گے، بہ الطالبین، اس کے ذریعے طالب علموں کی، ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام وخاتمۃ، اور میں نے اس کو مرتب کیا ہے ایک مقدمے، 3 قسموں اور ایک خاتمے پر، بتوفیق الملک العزیز العلامی، بہت زیادہ جاننے والے غالب بادشاہ کی توفیق سے۔ اما بعد کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا تعارف کرایا ہے کہ میں نے ایک مختصر رسالہ لکھا ہے، فہذا مختصر، پھر آگے بتلا رہے ہیں کہ رسالہ کس فن میں لکھا ہے، تو یہ علم نحو کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اور اس رسالے کے اندر، اس کتاب کے اندر قافیہ کی ترتیب پر نحو کے مقاصد کو بیان کیا ہے، یعنی قافیہ کے اندر جو ترتیب ہے علم نحو کو بیان کرنے کی، انہوں نے وہی ترتیب رکھی ہے، لیکن کچھ چیزیں قافیہ سے الگ ہیں۔ اس کے اندر باب ذکر کیے گئے ہیں اور فصلیں لکھی گئی ہیں، قافیہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں تمام مسائل کی مثالیں پیش کی گئی ہیں، قافیہ کے اندر تمام مسائل کی مثالیں پیش نہیں کی گئی۔ قافیہ علم نحو کی کتاب ہے جو عربی سوم میں پڑھائی جاتی ہے، تو انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے یہ قافیہ کے طرز پر لکھی ہے، کیونکہ قافیہ بہت مشہور کتاب ہے، جب سے یہ درس نظامی شروع ہوا ہے وہ نصاب میں شامل ہے اور ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ تاکہ ان کی کتاب بھی مقبول ہو انہوں نے وہی طرز اپنایا ہے، لیکن قافیہ کے اندر تمام مسائل کی مثالیں نہیں آتی، اس لیے بچوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے صاحب ہدایت النحو نے اس بات کی رعایت کی ہے کہ وہ تمام مسائل کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔
من غیر تعرض للادلۃ والعلل، وہ دلائل اور علتوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ قافیہ کے اندر ہر مسئلے کی، ہر قاعدے کی دلیل، اس کی علت بیان، اس کی وجہ بیان کی گئی ہیں، جس سے جو مبتدی طالب علم ہے اس کو دشواری پیش آتی ہے۔ لیکن صاحب ہدایت النحو نے نہ دلائل سے چھیڑ چھاڑ کی ہے اور نہ ہی علتوں سے۔ کیوں؟ تاکہ مسائل کو سمجھنے سے مبتدی طالب علم کے ذہن کو الجھن نہ ہو۔ پھر آگے بتلا رہے ہیں وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا ہے۔ ہدایت کے معنی رہنمائی، تو نحو کی رہنمائی کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نحو کے اندر طالب علموں کی اس کتاب کے ذریعے رہنمائی فرمائے۔ پھر اس کتاب کی کیا ترتیب ہے وہ بتلا رہے ہیں وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَخَاتِمَةٍ، اس کو ایک مقدمے اور 3 قسموں پر مرتب کیا ہے اور ایک خاتمے پر۔ یہ خاتمے کا یہاں ذکر انہوں نے کیا ہے، یہ کاتب کا سہو ہے، اس کے اندر خاتمہ نہیں ہے، اس کتاب کے اندر خاتمہ نہیں ہے۔ لفظ خاتمہ شاید از قلم ناسخ سہون برآمد کہ دری کتاب نشان ازانست، اس کتاب کے اندر خاتمے کا نام و نشان نہیں ہے، تو یہ لکھنے والے سے یہاں یہ لفظ زائد لکھا گیا کہ اس میں خاتمہ بھی ہے، بس اس میں ایک مقدمہ ہے اور 3 قسمیں ہیں۔ اور یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس کو مرتب کیا ہے۔ تو آپ حضرات کو اس کا یہ ترجمہ یاد کرنا ہے۔